شعبان المکرم کی 15 تاریخ کو شب برات کہا جاتا ہے۔ اس تاریخ کو ایک ایسا عمل آپ کو بتا رہا ہوں جس کی بدولت اللہ آپ کو 3 نعمتیں عطا فرمائے گا۔ ایک آپ کو اولاد کا، والدین کا فرما بردار بنا دے گا، والدین کا اطاعت گزار بنائے گا، والدین کا فرما بردار بنائے گا، والدین کی تابعداری والا قیامت کے دن اٹھائے گا۔ دوسرا آپ کو اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ رزق بے انتہا وسیع عطا فرمائے گا پورا سال۔ اور تیسرا اللہ تبارک و تعالی جو ہے آپ کو لمبی عمر عطا فرمائے گا، دنیا اور آخرت کی ذلت سے، شرمندگیوں سے بچا کر رکھے گا۔ اب یہ دعا ہے حضرت خلیل ابراہیم علیہ السلام، اور چونکہ شب برات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر قبرستان جایا کرتے تھے اور مردوں کے لیے، مرحومین کے لیے دعا کیا کرتے، اور یہ دعائے خلیل میں مرحومین امت کے جتنے ہیں ان سب کے لیے دعا ہے، اور والدین کے لیے خاص طور پہ دعا ہے۔ تو اس لیے یہ دعا بڑی خاصیت کی حامل ہے، اور شب برات میں جو انسان کو پڑھے گا اس کی عمر طویل ہو جائے گی، اور اللہ اسے دنیا آخرت کی ذلتوں سے بچائے گا، رزق وسیع عطا فرمائے گا، والدین کی اطاعت گزار اور تابعدار اسے بنائے گا، اور قیامت کے دن تابعداری میں اٹھائے گا۔ اب یاد رکھیں، شب برات میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کمرے سے جا چکے تھے، میں آپ کے پیچھے پیچھے گئی تو میں نے دیکھا کہ آپ بقیع قبرستان میں کھڑے ہیں اور وہاں پہ دعا کر۔ تو اس لیے قبرستان جانا شب برات میں یہ بھی سنت رسول ہے، اور پھر مرحومین کے لیے دعا کرنا یہ بھی سنت رسول ہے۔ تو اس لیے شب برات کو ضائع نہ کریں، بلکہ شب برات میں ہمارے جو پورے سال کا اعمال ہے، ہماری جو تقدیر ہے، نوشتہ ہے، وہ فرشتوں کے سپرد کیا جاتا ہے، اور گویا کہ 15 شعبان سے آغاز ہوتا ہے۔ بعض روایات میں ہے 27ویں رمضان کو وہ فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ اس دوران جو انسان جتنی تابعداری، اطاعت گزاری، عبادت دکھاتا ہے، اللہ اس کو ویسے ہی اعمال کے ساتھ فرشتوں کے سپرد کرتے ہیں۔ تو اس لیے یہ ہمارے پاس ایک ٹائم پیریڈ ہے کہ ہم اپنی اصلاح کر لیں، گناہوں سے توبہ کر لیں، اور گناہوں سے توبہ کر کے اطاعت گزار بن جائیں۔ یہاں شراب کا عادی، والدین کا نافرمان، سود خور، کینہ بغض رکھنے والا، غیبت کر کے ایسا بندہ نہیں بخشا جاتا۔ تو اگر یہ گناہ ہے تو پکی توبہ کریں، اور پھر یہ وظیفہ آپ نے شب برات کو مغرب سے لے کر فجر کے درمیان یہ پڑھ لیں، اور صرف جو ہے 2 نفل رات کو عشاء کے بعد پڑھ لیں۔ اللہ کے ہاں اس رات میں آپ عبادت والے ہوں گے۔ اس کا روزہ بھی فضیلت والا ہے، 15 شعبان کو روزہ رکھ لیں تو وہ بھی فضیلت ہے، اس کے الگ افادیت ہے۔ اب آپ نے رات کو یہ دعا پڑھنی ہے۔ دعا حضرت سورہ ابراہیم کی ہے، آیت نمبر 41 ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ دعا آپ نے 300 مرتبہ پڑھ کے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ العزیز اللہ آپ کو وہ نعمتیں عطا فرمائے گا، اور اللہ آپ کو طویل العمر بنائے گا، اور عزت والی زندگی عطا فرمائے گا، رزق وسیع عطا فرمائے گا، والدین کی فرمانبرداری عطا فرمائے گا۔ تو جو اس رات میں یہ دعا کرے گا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بقیع قبرستان کے اندر بتائی، اور آپ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی یہ رات پا لے تو اسے کیا دعا کرنی چاہیے، کیا پڑھنا چاہیے؟ گویا کہ صحابیہ بھی، ام المومنین بھی، حضور علیہ السلام کی زوجہ بھی حضور سے وظیفہ پوچھ رہی ہیں۔ دیکھیں نا، وظیفہ ہی پوچھا نا۔ تو سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا پوچھتی ہیں، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں یہ احسان امت پر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہے کہ وہ پرسنل لائف ہمارے نبی کی جو کوئی سوال نہیں کر سکتا تھا، کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا، وہ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ہم سب کو بتا دیا۔ یہ ہم پر احسان ہے قیامت کی صبح تک ہماری ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ آپ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ بتائیں ہم کیا پڑھیں؟ آپ نے فرمایا یہ دعا کیا کرو، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، تحب العفو فاعف عنا، یہ دعا ہے۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، یہ دعا جو بندہ اس رات میں پڑھے گا اللہ اسے پورا سال رزق وسیع دیں گے، سہولت کا سال ہوگا، تنگ دستی کا نہیں ہوگا، پریشانیوں کا نہیں ہوگا، آفات کا نہیں ہوگا، بیماریوں کا نہیں ہوگا، مصائب کا نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس دعا کے اندر اللہ نے
اتنی جامعیت رکھی ہے کہ حضور علیہ السلام کی زبان سے یہ الفاظ نکلے ہیں اور یہ الفاظ ان کی تاثیر صحابہ نے محفوظ کی ہے۔ صحابہ اس دعا کو اپنا وظیفہ بنایا کرتے تھے۔ بڑی تعداد میں صحابہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھ کر اجازت لے کر یہ وظیفہ کیا کرتے تھے، چونکہ اس وظیفے کی اجازت حضور نے سیدہ عائشہ کو دی تھی، اور امت کو صرف یہ سیدہ عائشہ روایت کرنے والی ہیں۔ ایک راویہ ہے، مستند راویہ، اور وہ خاتون ہے اس امت کی، زوجہ ہے رسول اللہ کی، ماں ہے امت کی، اور آپ فرماتی ہیں جو یہ دعا کرے گا اللہ اس پہ رحمتوں کی بارش کرے گا۔ اس دعا کو 100 بار پڑھیں آپ اس رات میں، اور پھر التحیات نہیں پڑھا کریں، جو ربنا آتنا کی جگہ ہی پڑھ لیا کریں، آپ ویسے ہی پڑھا کریں۔ یہ دعا آپ ایک بار اس رات میں پڑھ کے اس کے وظیفہ کر لیں، پھر آپ کو اس دعا کی ایسی لذت آئے گی کہ جب آپ اس دعا کو پڑھیں گے آپ کو محسوس ہوگا کہ اللہ کی مدد آ چکی ہے۔ ہم تو اصل میں یقین کمزور کے ساتھ پڑھتے ہیں، ربنا آتنا کو بھی کبھی یقین سے نہیں پڑھا، ہم نے چھوٹی چھوٹی دعائیں کبھی یقین سے نہیں پڑھی، اس لیے اللہ کی مدد بھی نہیں آتی۔ یقین جتنا مضبوط اللہ کی مدد اتنی ہی زیادہ۔ آپ اس کو روز پڑھیں، معمول میں بنا لیں انشاءاللہ۔ اور اگر کوئی آدمی شب برات سے لیلۃ القدر تک روز اس کو اپنا وظیفہ بنا لے گا، اس کو پورا سال ہر چیز میں اللہ کی مدد نظر آئے گی۔